گود میں آ ہی گئے، بندے نے فوراً اٹھا کر سائڈ پہ نہیں کر دیے۔ خدا کی قسم ہم تو شاگرد ہیں حضرت ننوتوی رحمت اللہ کے۔ تھیلا پیش کیا کسی نے، حضرت جی آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں پیسوں کا، فرمانے لگے ہم نہیں لیتے۔ کہنے لگا حضرت جی مدرسے میں لگا دینا، بچوں پہ خرچ کر دینا۔ فرمانے لگے تو خود یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت ننوتوی رحمت اللہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے کہا میں نے تو واپس پیسے لے جانے ہی نہیں، سارے پیسے تھیلے سے نکال کر حضرت ننوتوی رحمت اللہ کے جوتوں میں رکھ دیے۔ حضرت جی باہر تشریف لائے، اپنے جوتوں کو جھاڑ جھاڑ کر سارے پیسے زمین پر پھینک دیے، اور اپنے خادم کو فرمان لگے او حاجی صاحب دین کی خدمت کیا کر، خدا دولت تیرے جوتوں میں لا کے رکھ دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیان عثمان وقضاهم علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا ہے فرمان نہ بدلا جائے گا. محبت بھی ہوا کرتی ہے دل بھی دل سے ملتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جس سے ہاتھ ملتا ہے. اور اب میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صدر احترام میرے برادر مکرم رانا جنید صاحب، عمر صاحب، رانا عبدالرؤوف صاحب، حافظ طاہر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر حاضر خدمت ہوا ہوں. رانا جنید صاحب نے بھی ڈنڈی مار دی، بتایا کسی اور گاؤں کا تھا، لے کر کہیں اور آ گئے.
بہرحال سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹائم لینے والے بھی رانے، ساتھ لانے والے بھی رانے، کھانا کھلانے گھر والے بھی رانے۔ بھائی رانوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں بستا۔ بہرحال سب کو پروردگار عالم جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، اگر کسی کو میری گفتگو پر کوئی اعتراض ہو تو انشاءاللہ ایک ایک بات کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شاید کو کیسٹ بیان کر کے چلا جاؤں، یہ میرا مزاج نہیں۔ میں الحمدللہ اس لاہوری مسجد کا خطیب ہوں۔ جو لاہوری پھل تم دیکھتے ہو یہ کچا ہے یا پکا ہے، خراب تو نہیں، صحیح ہے یا نہیں، کھا کر چکھتے ہو یہ پھل پکا ہے یا نہیں، کچا ہے یا کھٹا ہے۔ لاہوری وہ تھا خدا کی قسم، پھل دیکھ کر ہی بتا دیتا تھا یہ حلال پیسوں کا خریدا گیا ہے یا حرام پیسوں کا خریدا گیا ہے۔ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں الحمدللہ ایک نہیں 20 آدمی نے مجھے بتلایا کہ خام میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسی جامع مسجد میں ہوا۔ ایک خاتون مجھے کہنے لگی قاری صاحب یہ جامع مسجد میں آپ کی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں خام میں جو مسجد دکھلائی گئی تھی، جس مسجد میں حضرت اللہ اکبر امام الانبیاء نماز پڑھ رہے تھے، آیا یہ وہی مسجد ہے؟ میں نے کہا دیکھ لیں، خواب تجھے آیا، مسجد تجھے دکھائی گئی، سرکار کا دیدار ہوا، دیکھ لیں وہی مسجد ہے۔ قسم اٹھا کر کہنے لگی قاری صاحب یہ وہی مسجد ہے۔ کہنے لگی جب میں نے سرکار کو دیکھا چند لوگ ساتھ تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرا صدیق ہے اور یہ میرا عمر ہے۔ ارے جو مرضی تم کہتے رہو، میرا نبی اکیلا صدیق کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے عالم ارواح میں ساری روحوں کا تعارف کرایا گیا۔ عالم ارواح میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کا تعارف موسیٰ علیہ السلام سے کرایا گیا۔ یہ ابو بکر صدیق کی روح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کر دیا الہ العالمین جب تو مجھے روئے زمین پر بھیجے گا، مجھے نبی بنائے گا، مجھے پیغمبر بنائے گا، مجھے امت دے گا، یہ صدیق مجھے دے دینا۔ آواز آئی یہ میرے محمد کی امانت ہے۔ ابھی آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، سورج نہیں تھا، چاند ستارے نہیں تھے، ابھی کچھ نہیں تھا۔ اس وقت صدیق کے تذکرے عالم ارواح میں ہو رہی ہے۔ اور تمہیں ایک اعزاز مل جائے، ایک اعزاز امتیازی شان مل جائے، نشان حیدر مل جائے، ایک تمہیں حافظ کی سند مل جائے، عالم کی سند مل جائے، ساری زندگی میں ایک نشان مل جائے، سنبھال کر رکھتے ہو، بیٹھک میں سنبھال کر رکھتے ہو، بیڈ روم میں سنبھال کر رکھتے ہو، یہ میرا اعزاز ہے۔ میں تجھے بتاؤں ابو بکر صدیق کے کتنے بڑے اعزازات ہیں۔
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سامنے ہے. یہودی کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے خدا ہم سے قرض مانگ رہا ہے, خدا غریب ہو گیا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے, فرمانے لگے او ظالم یہودی تجھے شرم نہیں آئی, تجھے معلوم نہیں, میں تجھے خدا کا قرآن سنا دوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. وہ خدا کو فقیر کہنے والے خدا کی نظر میں سارے کے سارے فقیر ہیں. واللہ هو الغنی الحمید. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. وہ بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا ابو بکر صدیق کی شکایت لگانے کے لیے. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرے یار نے مجھے مارا ہے, قصور کوئی نہیں, کہا میں نے کچھ نہیں, بغیر قصور کے ابو بکر نے مارا. نبی نے یہ نہیں فرمایا چل یہاں سے چل, وہ میرا یار ہے, میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا, اسے استثناء حاصل ہے. اعلان ہو گیا, او لوگو بلاؤ میرے صدیق کو, یار میرا ہو کر پھر کسی پر ظلم کیوں کرے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. وہ ابو بکر بتا کیوں مارا, کیوں تھپڑ مارا؟ یہودی شکایت لگا رہا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں, جرم کوئی نہیں کیا. صدیق نے تھپڑ مارا. صدیق بولنے لگا, قرآن آ گیا, جبرائیل آ گئے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق سے کہو چپ کر جائے. صدیق کی طرف سے خدا خود جواب دے گا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرے یار نے ظلم نہیں کیا, تیرے یار نے مجھ خدا کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا. صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر حضور ہنسا کرتے تھے. ایک ہی ذات سنبھال کر رکھ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء نے فرما دیا, انت صاحبی فی الغار. اور لوگوں میرے صدیق کو کچھ نہ کہنا, یہ میرے غار کا یار ہے. اور لوگوں میرے صدیق کے خلاف بکواس نہ کرنا, میرے صدیق کو کچھ نہ کہنا. انت صاحبی علی الحوض, حوض کوثر کا میرا یار ابو بکر صدیق ہے. ابھی حضور خاموش نہیں ہوئے, پھر ایک اور اجازت دے دیا, فرمایا انت صاحبی فی المزار. مزار کا یہ میرا یار ہے. ابھی خاموش نہیں, پھر فرما دیا انت صاحبی فی الجنہ.
اپنی فکر کر صدیق تو جنتی، اپنی فکر کر، ان لوگوں کے بارے میں اعلان ہو گیا اولئک هم المؤمنون۔ سارے صحابہ، چاہے صدیق کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، عثمان کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، امیر معاویہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سب کے بارے میں اعلان ہو گیا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرہ، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ عنوان تو مجھے دیا گیا ہے سیرت کا۔ میں نے پہلے بھی رانا جنید صاحب سے بات کی ہے، جس محفل میں، جس مجلس میں اللہ کے بعد اس کے رسول کا اور ختم نبوت کا اور جماعت صحابہ کرام کا ذکر نہ ہو، خدا کی قسم اس جلسے کا، اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جلسہ ہے جس جلسے میں حضور کے ختم نبوت کا ذکر نہ ہو، اس جماعت صحابہ کرام کا ذکر نہ ہو۔ ہماری عادت بن گئی، کوئی حج کا یار ہوتا ہے، کوئی عمرے کا یار ہوتا ہے، کوئی سفر کا یار ہے، پھر ایک دن کہہ دیتا ہے یار اب میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، میری بیگم مجھے اجازت نہیں دیتی، میرے بچے نہیں مانتے، میرا سسرال اجازت نہیں دیتا۔ خدا کی قسم صدیق نے، عمر نے ایسا جرانہ نبھایا ہے، ایسا نبی کے ساتھ گئے ہیں، آج تک واپس ہی نہیں آئے۔ ان صحابہ کے نام سے تو پوچھو نا کہ سیرت ہے کیا۔ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے سیرت کو بھی، فراڈ میں کروں، دغا بازیاں میں کروں، لوگوں کے ناجائز مال، لوگوں کی زمینوں پر قبضے ناجائز میں کروں، اور پھر میں عاشق رسول ہوں، پھر مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ پھر تو کہتا ہے کہ میرا تعلق رانا برادری سے، میرا تعلق فلاں برادری سے، میرا تعلق فلاں خاندان سے۔ خدا کی قسم اگر اندر ایمان نہیں تو چاہے ابو لہب کیوں نہ ہو، ابو جہل کیوں نہ ہو، وہ خدا کی قسم ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا اور سید تھا، اگر اندر ایمان نہیں، ابو لہب کے بارے میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کا تو گستاخ ہے، ارے تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اگر اندر ایمان ہے، خاندان ایسا کوئی نہیں، برادری ایسا کوئی نہیں، نبی کے ساتھ خاندانی تعلق کوئی نہیں، برادری کا تعلق کوئی نہیں۔ خدا کی قسم وہ بلال فرش میں چلتا تھا اور آواز چلنے کی جنت میں آیا کرتی تھی۔ اگر برادری کی وجہ سے خدا نے معاف کرنا ہوتا تو بلال کبھی جنت میں نہ جاتا۔ کسی سے بات کر کے دیکھ لو، فتویٰ لگائے گا تم گستاخ ہو، میں عاشق ہوں۔ تمہارے پاس فتوے کی سند کہاں سے آ گئی؟ بیگموں سے جوتیاں کھانے والے باہر علماء کرام کے خلاف فتوے لگاتے ہیں۔ تو بھی اچھا نہیں، تو بھی اچھا نہیں، جا جا کر بیگم کو کہہ تیری ماں اچھی نہیں۔ ابھی جلسے کے بعد دعا کر کے جانا اور جا کر بیگم کو کہنا کہ تیرا بھائی اچھا نہیں، پھر صبح مجھے فون کرنا کہ کھیتوں میں رات گزاری ہے یا گھر میں۔ بڑے بہادر دلیر بڑے پھرتے ہو۔
فتوے لگاتے ہو ہمارے اکابرین کے خلاف، سور کا لفظ استعمال کرتے ہو۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمت اللہ عمرے سے واپس آئے، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کو ملے، فرمانے لگے اللہ شاہ بخاری تیرے نانا نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی کمرے میں روتے روتے گھومنے لگ گئے، حضرت جی حضور نے میرا نام لیا۔ درخواسی فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم حضور نے تیرا نام لیا ہے۔ میں نوجوانوں تمہیں بھی جانتا ہوں، رات کو ساری رات جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، اور فجر کی نماز کی توفیق نہیں، جھنڈیاں لگا رہا ہے اور ساتھ پتہ نہیں کس مامی سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ میں ایک مینار والی مسجد میں غالباً 2-3 سال پہلے آیا، مجھے شاید یاد نہیں کہ میں نے یہ بات عرض کی ہو۔ آج کل کا نوجوان تو دیکھ، ہم اکثر رات کو 2-2:30 بجے واپسی ہماری ہوتی ہے، میں نے کئی علاقوں میں دیکھا کھیتوں میں لڑکا بیٹھا ہے، پتہ نہیں 2-2:30 بجے کس مامی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اپنے محلے میں لاہور عشرے میں جب پہنچا تو ایک مرتبہ ایک نوجوان مولا مالک صاحب کسی سے لڑکا بات کر رہا تھا، اب میں اس کے پیچھے کھڑا، اسے نہیں پتا کہ یہ کرسا پیچھے کھڑے ہے، وہ بات کرتے کرتے کہنے لگا یہ دنیا ہمیں نہیں سمجھے گی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ڈاکٹر قدیر خان کا ماما ہی لگتا ہے۔ ٹوٹا جوتا پہن رکھا ہے، پھٹی ہوئی بنیان ہے، اور بات تو سنا۔ میں پیچھے کھڑا تھا، پھر بات کرتے کہنے لگا یہ دنیا ہمارے پیار کو نہیں سمجھے گی۔ میں کہا اب یہ سمجھائے گا، جیسے عمران خان ہمیں سمجھا رہا اب یہ سمجھائے گا۔ گھبرانا نہیں۔ پھر کہنے لگا یہ دنیا ہمیں نہیں سمجھے گی، میں چاہتا ہوں ساری دنیا ختم ہو جائے، میں اور تو ہو۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا یار مجھے بچا لینا، نکاح تیرا ابا پڑھائے گا۔ پھر وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں، میں نے جنت میں جانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، دعووں سے کچھ نہیں بنے گا، فتووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں، جنت کا وارث میں ہوں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام سے بڑا عاشق کوئی نہیں تھا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مرتبہ خدا کا سلام آیا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 مرتبہ خدا کا سلام آیا، عثمان غنی کو 10 مرتبہ خدا کا سلام آیا، علی مرتضیٰ کو 9 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ اعلان قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو خدا کے سلام آیا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا میں خدا ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، پھر بھی صدیق کہا کرتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ 1,44,000 صحابہ کرام ہے،
کسی صحابی نے کبھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ارے تم کہتے ہو یہ میری جماعت ہے، میری جماعت مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، الہ العالمین سارے دعوے کرتے جا رہے ہیں یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری جماعت ہے. الہ العالمین تیری بھی کوئی جماعت ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتا دوں، اولئک حزب اللہ. یہ سارے صحابہ کرام چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، عثمان کیوں نہ ہو، علی مرتضی کیوں نہ ہو، امیر معاویہ کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور خدا کی یہ جماعت ہے. امت کا کیا حال بن گیا؟ خاندان یاد رہ گیا، برادری یاد رہ گئی، اپنا گاؤں یاد رہ گیا، اپنا گھر یاد رہ گیا، اپنا سسرال یاد رہ گیا. بھول گئے حضور کی سیرت، بھول گئے. تیرا تو بڑا مقام تھا. ابو ہریرہ خدا کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں تجھے بتا دوں کعبے سے بھی زیادہ مقام کس کا ہے؟ میں تمہیں بتا دوں اللہ کے گھر سے بھی زیادہ شان کس کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا دیجئے کون ہے وہ لوگ جن کی شان خدا کے گھر سے بھی زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا امتی، میری سیرت پہ عمل کرنے والا، میری سنت پہ عمل کرنے والا، مجھ محمد کا غلام، اس کی شان خدا کے گھر سے بھی زیادہ ہے. آج حضور کا امتی گلی محلے میں رل گیا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر طوطے سے قسمت کا حال پوچھ رہا ہے. اچھا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو بیچارہ خود پنجرے میں ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ سرکار کا امتی اور اتنا کمزور عقیدہ، پھر نام سیرت کا لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 لوگ ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں. پھر ان 70,000 میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کر جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے؟ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور مسلمانوں یاد رکھنا
ساری زندگی حج کرتے رہو، روزانہ عمرے کرتے رہو، روزانہ خدا کے گھر کا طواف کرو، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرو، حجر اسود کو سینے سے لگاؤ، بار بار اسے چومو، بار بار پیار کرو، صدقے خیرات دیتے رہو، کانفرنسیں کراتے رہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ 70,000 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ خدا کا بندہ بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر پرندوں کے آگے جھکتا پھرتا ہے، دیواروں کے آگے جھکتا پھرتا ہے۔ او جی میرا رزق تو فلاں نے بند کر دیا، اچھا بلا میرا کاروبار چل رہا تھا، جادو ہو گیا، ٹونا کر دیا، میں رزق ہی بند ہو گیا، کام نہیں چلتا۔ مولانا مالک صاحب موجود ہے، پوچھ لینا، کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، چاہے کسی کا رزق بند کر دیں، خدا نہ چاہے، خدا کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری تیری بات نہیں، قاری عبد المالک کی بات نہیں، قرآن للکار کر کہہ رہا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر نے خدا کو بے بس کر دیا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور پرندوں سے اپنی قسمت کا حال نہ پوچھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ معلوم نہیں ہمارا مزاج کیوں بدلا۔ مجھے ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی، یا ناراض تو نہیں بیٹھے؟ خدا نخواستہ شادی کے بعد میاں بیوی بیمار ہو جائے، میاں بیمار ہو گیا، بیگم بیمار ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میری کچھ لائن ایسی ہے کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی، کہنے لگے قاری صاحب میرا میاں مجھے مارتا رہتا ہے۔ میں نے کہا بھی کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ میں نے کہا بھی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ کہنے لگی 25 سال۔ میں نے کہا تو کچھ نہیں کہتی؟ کہتے نہیں، جب وہ مجھے مارتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں میں نے تیرے ساتھ قیامت تک رہنا ہے۔ میں نے کہا بہن مار کی وجہ بھی یہی ہے۔ ارے 25 سال ہو گئے شادی کو، اور الٹا تو کہہ رہی ہے میں نے تیرے ساتھ قیامت تک رہنا، تجھے مارے گا تو نہیں اور کیا کرے گا؟ تو اسے 2-4 مہینے کی بات کر، بیچارے کو کچھ حوصلہ تو ہو جائے۔ وہ ایک وقت تھا شادی کے بعد بیوی بیمار ہو جائے نا بندہ رونے لگ جاتا تھا۔ آج کل بیمار ہو جائے بندہ کہتا ہے یا اللہ شکر ہے کونے کی کام آ گئی۔
اب بیوی بیمار ہو گئی، خاوند بیمار ہو گیا، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پہلا سوال یہ نہیں کرتا یہ کزن میرج ہے کہ نہیں، کہتا کہ نہیں کہتا کہ تم آپس میں کزن ہو؟ اگر کہہ دیا جائے یہاں ہم آپس میں پہلے کزن تھے تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد ہوگی تو معذور ہوگی۔ میرے ایک مزاج ہے، جو بھی میرا موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے تحت 2-4 مسائل بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب کہتے کہ نہیں کہتے کہ تمہاری کزن میرج ہے، کزن کی شادی آپس میں ہو گئی، اس لیے اب اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو معذور ہوگی۔ مجھے بتا دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح سے پہلے کون سا رشتہ تھا؟ شادی سے پہلے علی فاطمہ آپس میں کزن تھے، تو کہتا ہے اولاد نہیں ہو سکتی، یہ کزن میرج ہے۔ میں تیری بات کیسے مان لوں؟ نبی نے کزن کے ساتھ علی فاطمہ کی شادی کی، پھر تو کہتا ہے اولاد نہیں ہو سکتی، اولاد ہو جائے نافرمان ہوگی۔ ادھر کزن میرج ہو رہا ہے، اولاد حسن حسین خدا دے رہی ہے، تو کہتا ہے اولاد معذور پیدا ہوگی، ادھر اولاد خدا نے وہ دی۔ فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین، یہ جنت کے شہزادے مل رہے ہیں۔ یار عقیدہ تو اپنا درست کرنا، یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہے۔ لوگوں کو بتایا کر کزن میرج سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آج کل کرونا بڑا ہے، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ ساری دنیا اس چکر میں پڑ گئی، پہلے تھا ختم ہو گیا، اب پھر وہ سر اٹھا رہا ہے۔ اتنا عقیدہ کمزور ہو گیا کہ جو امریکہ کا نیا صدر آیا کہ جی مسلمانوں کے لیے وہ اچھا ہے، اوباما آیا مسلمانوں کے لیے اچھا، فلاں آیا مسلمانوں کے لیے اچھا، جو بائیڈن آیا مسلمانوں کے لیے اچھا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی اپنا نہ سمجھنا۔ ہائے ہم ہلاک ہو گئے، ہائے اپنا چہرہ چھپا کر رکھ، اپنے چہرے پہ ماسک لگا کر رکھ۔ میں چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا، جراثیم نہ پڑ جائیں کرونا کے۔ خدا کہتا ہوگا یہ بیماریاں میں لے کر آیا، تم اس قابل نہیں کہ چہرے کو ننگا رکھو۔ اٹھا امام بہقی رحمت اللہ کی کتاب، کبھی حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا کر۔ 1500 سال گزر گئے، آج تم کرونا کو یاد کر رہے ہو، 1500 سال پہلے آمنہ کے لال نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جب میری نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، میری سنت کا مذاق لوگ اڑائیں گے، میری سنت پر چلنے والوں کا لوگ مذاق اڑائیں گے، ناراض نہ ہونا۔ آج تم دیکھ نہیں رہے، جس کے سر پر ٹوپی ہے، جس کے سر پر پگڑی ہے، تم ان کا مذاق نہیں اڑاتے؟ مجھے بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ گئی، وقت بھی کافی ہو گیا۔ ناراض نہ ہونا، میرا بچہ سکول جائے، تمہارا بچہ سکول جائے، پہلا سبق استاد کیا دیتا ہے؟ پہلا سبق استاد کتے بلے کا دے رہا ہے۔ ماسٹر بتاتا نہیں کہ ڈاگ کسے کہتے ہیں، بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ پہلا سبق کتا بلا۔ یہی تیرا بچہ ہمارے مدرسے میں آ جائے، استاد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے بتا دوں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لے، ملک پاکستان کا صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، باہر سے کوئی صدر آ جائے، اس کے لیے تم کلیل بچھاتے ہو، وہ کلیل کے اوپر چلتا ہے، سڑک پہ چلتا ہے، بجری پہ چلتا ہے، سیمنٹ کی بنائی ہوئی سڑک پہ چل رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب مدرسے کا طالب علم اپنے گھر سے مدرسے جانے کے لیے نکلتا ہے، اس کے سارے راستے میں فرشتوں نے پروں کو بچھا رکھا ہوتا ہے۔ تم سڑکوں پہ چلتے ہو، یہ مدرسے کے 5-7 سال کا طالب علم اللہ کے فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے۔ ہائی سکول میں چلا گیا، کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں چلا گیا، یہ بھی سیرت ہے۔ کالج سے لڑکا پڑھ کر واپس آتا نا، تو اسے پوچھتے یار بالوں کا تیرا سٹائل بڑا عجیب سا ہے، کسی نے دائیں طرف سے بال کٹا رکھے ہیں، بائیں طرف سے کٹا رکھے ہیں، درمیان میں بال بڑھا رکھے ہیں۔ ارے ان سے سوال تو کرو کہ یہ تمہارا بالوں کا سٹائل ایسا کیوں ہے؟ یہ جوان تمہیں فوراً کہے گا میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا، فلاں فلم دیکھی، فلاں گلوکار کا یہ سٹائل ہے، فلاں اداکار کا یہ سٹائل ہے۔ تم قاری عبد المالک سے پوچھو تیرے سر پر پگڑی کیوں ہے؟ یا ہمارے بابا جی سے پوچھو تمہارے سر پر پگڑی کیوں؟ مدرسے کے طالب علم سے پوچھ تمہارے سر پہ ٹوپی کیوں؟ تمہارا سکول کا لڑکا کہتا ہے فلاں کا یہ سٹائل ہے، فلاں گلوکار کا یہ سٹائل ہے، ہمارے مدرسے کے طالب علم سے پوچھ تیرے سر پر ٹوپی کیوں ہے، پگڑی کیوں ہے؟ یہ فوراً کہے گا یہ میرے محمد کا سٹائل ہے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ میری سنت کا مذاق اڑائیں گے، میری سیرت کا مذاق اڑائیں گے، پھر ایسے عذاب آئیں گے میری تیری بات نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی ایسی وبائیں آ جائیں گی،
ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی، تم نے کبھی ان بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا، تمہارے آب و اجداد نے کبھی ان بیماریوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا۔ بتا یہ کرونا وہی بیماری ہے کہ نہیں؟ ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ امام بہقی رحمت اللہ بقاعدہ یہ حدیث لے کر آئے، کبھی کسی کانوں نے ان بیماریوں کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی تصور میں وہ بیماریاں نہیں آئیں گی۔ جب میری نافرمانی عام ہو جائیں گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کبھی تم نے سنا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت لوگ جو بیماریوں کی وجہ سے، آفتوں کی وجہ سے صبر کا مظاہرہ کرے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے، جو آدمی ایسی آفتوں کی وجہ سے، ایسے عذابوں کی وجہ سے، ایسے امتحانوں کی وجہ سے صبر کا مظاہرہ کرے، اس کا شمار غازیوں میں ہوگا۔ اگر اس بیماری سے، اس آفت سے میرا امتی فوت ہو جائے، امام الانبیاء نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، یبعث اللہ یوم القیامت من الشہداء، ایسی بیماریوں سے جو آدمی دنیا سے چلا جائے، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے سرکار کی سیرت۔ تو چند جھلکیاں میں نے عرض کر دی، دعا بھی فرمائے الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کی، ارے مسلمانوں مطالعہ کبھی کر لیا کرو نبی کی زندگی کیسے تھی، ہمارے پیغمبر کی زندگی کیسے تھی۔ ساری زندگی ہمارے نبی کی دین ہے، نبی کا ہنسنا دین ہے، نبی کا مسکرانا دین ہے، نبی کا میرے تیرے لیے رونا دین ہے، نبی کا بدر جانا دین ہے، نبی کا احد میں جانا دین ہے، نبی کا مکہ چھوڑنا دین، مدینے آنا دین، صدیق کے گھر میں آنا دین۔ خدا کی قسم جس کو کندھوں پر بٹھایا یہ بھی دین، جس کے کندھوں پر حضور خود بیٹھے وہ بھی دین۔ تو ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔